ٹھیک ہے حضرت، آپ صوفی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی، میں بستی ضلع یو پی انڈیا رامپور مرلی شریف سے بول رہا ہوں، عبید اللہ وارسی۔ حضرت ایک مسئلہ سمجھنا تھا آپ سے، یہ جاننا تھا کہ صوفیہ لائن میں جانشینی چل رہا ہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ سرکار وارث پاک کا کوئی بھی جانشین تھے یا نہیں ہے؟ قرآن حدیث کے روشنی میں آج ذرا فرمائیے وضاحت سے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی خلافت کے تعلق سے جی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، جی، اور یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے الف لام میم، جی اور اس پارے میں سورہ بقرہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ قالوا اتجعل فیہا یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جی یہ قرآن کی آیت ہے۔ جی بے شک۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جی بولے کیا ایسے کو فرشتوں نے کہا کیا ایسے کو خلیفہ بنائیے گا اور نائب بنائیے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جی اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں جی اور بے شک۔ پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ تعلیم، یعنی مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ جی بے شک۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جی کیونکہ ملائکہ نے خلافت پر اپنے رب سے یہ کہا کہ یہ زمین پر فساد اور خوریزیاں کرے گا، جی اس لیے رب نے فرمایا کہ مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ملائکہ نے کہا کہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ جی منصب خلافت پر خوریزیاں اور فساد کا اظہار کیا گیا، اس لیے جس خلافت کے منصب پر خوریزیاں اور فساد کا ذکر ہوا تو حضور پرنور سرکار وارث پاک نور اللہ نے اس منصب کو قائم ہی نہیں فرمایا، جی کہیں خلافت کے منصب پر فساد نہ پیدا ہو۔ بے شک۔ اس لیے اس کے بدل میں اپنے احرام پوش فقیروں کو احرام عطا کر کے اپنا سلسلہ قائم فرماتا، جی اور پھر فرمایا کہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ایک ہی ہے، اور اس کی سند جس کتاب کا نام ہے ارشادات وارث پاک، جی اس کے صفحہ 73 پر بائیں ہاتھ پر لکھا ہے کہ سرکار سے مسلم شاہ صاحب وارثی اور یتیم شاہ صاحب وارثی، قادر شاہ صاحب وارثی کی شکایت کی کہ حضور کی موجودگی میں یہ فقراء بیعت لیتے ہیں اور ان کے مرید یہ لوگ ہیں۔ تو سرکار نے ان مریدوں سے فرمایا کہ سنا سنا سنا، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ایک ہی ہے، ان سے اور ہم سے محبت رکھنا، بس باقی سلسلے کی تبلیغ و اشاعت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہ سرکار عالم پناہ نے اپنے سامنے اور اپنے مرضی اور رضا سے ان احرام پوشوں کا گویا تقرر فرما دیا اور بیعت لینے کا اختیار عطا کیا۔ اس لیے تمام احرام پوش بھی صرف اور صرف بیعت لینے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ بیعت ایک اقرار کا نام ہے۔ چاہے احرام پوش فقیر اپنا ہاتھ تھمائے یا احرام کو پکڑائے یا سرکار عالم پناہ کی چادر تھما کر اقرار کرائے، جائز ہے، کیونکہ احرام پوش فقیر کو سرکار نے صاحب اجازت کیا۔ ہاں اگر کوئی دیندار جو احرام پوش نہیں ہے اس کو
بھی طرح سے بیعت لینے کا کوئی حق نہیں ہے، بے شک، کیونکہ دنیا دار کی مرید کرنے یا بیعت لینے کا سرکار وارث پاک صلی اللہ مقامہ کی حیات ظاہرہ سے کوئی سند اور کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جی، اس لیے کسی بھی دیندار کو سرکار عالم پناہ کے نام سے بیعت لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی دیندار بیعت لے رہا ہے وارثی سلسلے کی تو وہ سرکار کے حکم سے بغاوت کر رہا ہے۔ جی، بے شک، لہذا جو بھی احرام پوش فقیر ہیں تو احرام پوش فقیروں کو سرکار عالم پناہ نے اجازت بیعت کرنے کی دی ہے، اس لیے جو احرام پوش فقیر ہیں وہ بیعت لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔